نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیت مقدسہ آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ 8 دروس سے قرآنیہ میں بالترتیب ہم سورہ کہف شریف کی 59 آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ گزشتہ درس قرآن کریم میں جو آیات مبارکہ آیت نمبر 52 تا 59 تلاوت کی گئی تھیں، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس فرمان کو سمجھا اور سیکھا وہ کافروں کے ہدایت قبول نہ کرنے اور خود کو آخرت کے عذاب کا حقدار بنا لینے کے بیان پر مبنی تھا۔ اب ایک خاص واقعہ جس کی وجہ سے سورہ کہف شریف کی امتیازیت ہے، ایک واقعہ تو پیچھے ہم اصحاب کہف کا سن چکے، یہ دوسرا واقعہ جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کے نائب و خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی سفر پر مبنی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے اس علم خصوصی کے سیکھنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اس کی تفصیلات ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ آؤں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں،
یا قرنوں چلا جاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عزم سفر کا ذکر فرمایا جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار اور علمی وعظ فرمایا، تو وعظ کے بعد علماء بنی اسرائیل میں سے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی روئے زمین پر کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق ارشاد فرمایا کہ نہیں، ظاہر آپ اللہ کے نبی تھے اور حصول علم کا وہ ذریعہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وحی، وہ آپ کو حاصل تھا، تو اس لیے آپ نے اپنے گمان کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات پر آگاہی عطا فرمائی کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ خضر وہ ایسے علم کا حامل ہے جس کے تم حامل نہیں ہو، یعنی یوں کہہ لیں کہ بھئی تم اگر اس گمان میں ہو کہ بھئی بس میں اللہ کی وحی سے سب کچھ جانتا ہوں، تو ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے، وہ ہماری عطا سے ایسے علوم کا حامل ہے جو تم نہیں جانتے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ مجھے ان کا پتہ عطا فرما، ان کا مقام مجھے بتا تو میں ان کی طرف سفر کروں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، اس مقام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ اس مقام کی نشانی، یعنی جہاں وہ بندہ ملے گا، یہ ہے کہ پکی ہوئی، تلی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے اور پانی میں وہ اپنا راستہ پائے، وہیں پر ہمارا وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی دیکھیے آپ کے حصول علم کا شوق کیا چیز ہے، اور پھر استاد کو بلانا نہیں بلکہ اس کی طرف سفر کر کے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد خاص، اپنے نائب خاص حضرت یوشع، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھانجے ہیں، حضرت یوشع بن نون۔ الحمدللہ اس فقیر نے عراق میں ان کا مزار شریف ہے، اس پر حاضری دی ہے، حضرت یوشع بن نون۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع، ان کے والد کا نام نون تھا، ان کے والد کا نام افراسیم تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے، یعنی پر پوتے تھے یہ حضرت یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ آپ کے خلیفہ اور نائب بھی ہوئے۔
تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے کئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے لِفَتَاحُ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی ہے خادم۔ تو پتہ چلا کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ قائم مقام خادم اور غلام کے ہوتا ہے۔ اس سے استاد کے رتبے کا پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کیا رتبہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا قول مختلف کتب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا تو پھر وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے کم داموں پر فروخت کر دے۔ اس سے آپ کا مقصود استاد کے مقام اور مرتبے پر لوگوں کو آگاہی دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں اور بہت سارے رتبے اور درجے عطا فرمائے، اس میں سے ایک رتبہ اللہ نے سرکار کو استاد والا بھی عطا فرمایا۔ سرکار فرماتا انما انا بعثت معلم الکائنات، بے شک اللہ نے مجھے ساری کائنات کی طرف استاد بنا کر بھیجا ہے۔ استاد کا بڑا رتبہ، بڑا درجہ، بڑی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی میں جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بحیرہ فارس اور بحیرہ روم آپس میں ملتے ہیں، اور یہی جگہ مقرر کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ لہذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا، اور فرمایا کہ بھئی اس کے لیے چاہے مجھے کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے، او امضی حقبا، قرنوں چلا جاؤں، یعنی جتنا زیادہ بھی مجھے سفر کرنا پڑے لیکن میں اس جگہ تک پہنچوں گا، جاؤں گا۔ یعنی اس عزم سے کئی چیزیں جو یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء کرام نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی ایک تو جیسا میں نے عرض کیا کہ طلب علم یہ کتنی بڑی ایک شوق اس کا ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف اسی ایک شوق کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، یعنی جن کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دونوں جہان کے خزانے اللہ نے سرکار کو عطا فرمائے، اور نہ صرف عطا فرمائے بلکہ ان کی تقسیم کا اختیار بھی عطا فرمایا، جو کہ ہمارا ایمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک خواہش، ایک تمنا اور ایک دعا حکمن تعلیم فرمائی، یہ مجھ سے کرتے رہیے۔ وہ رب جس نے قرآن میں حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، وہی رب قرآن میں حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے محبوب میری بارگاہ میں یہ دعا فرمائیے، مجھ سے یہ کہتے رہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پتہ چلا کہ علم میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت جتنی عطا فرمائے اور اسے اس کی اہمیت کا اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس کے مزید حاصل کرنے کی جد و جہد اور خواہش کرتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ نے اس قدر تصنیف و تالیف فرمائی، علماء نے لکھا ہے کہ 42 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی کوئی ضعیف ہی نہیں تھی، بڑھاپا نہیں تھا، لیکن آپ نے 42 سال کی عمر میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے حیرت انگیز طور پر کہ اگر کوئی شخص اسے مسلسل پڑھنا چاہے نا تو 50 سال لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ اللہ کی شان ہے، کتنے ان کے وقت میں برکت تھی انہیں تحریر۔
پھر جو ایک بات بہت زیادہ یعنی حیران کن ان کی وصیت کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ یہ، جس سے علم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے گھر کے گوشے میں میرے قلموں کے چھیلے ہوئے تراشے ہیں۔ پہلے تو قلم تراشے جاتے تھے نا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو تراشتے تھے تو اس سے جو اس کا برادہ کہہ لیں آپ، اس کے چلکے کہہ لیں، وہ نکلتے تھے، تو وہ جمع رکھتے تھے، اور جو قلم قابل استعمال نہیں رہتا تھا وہ بھی جمع رکھتے تھے، پھینکتے ضائع نہیں کرتے تھے، احترام تھا اس کا، کیونکہ وہ حصول علم کا آلہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کرنا نا، یہ میرے قلم کے تراشوں کا جو بھوسا ہے نا اس سے کرنا پانی گرم۔ مقصود اس سے تھا کہ علم کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اب وہ کتنا ہوگا کہ اس سے آپ کے غسل کے لیے پانی گرم کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قلم تراشے ہوں گے اور کتنا لکھا ہوگا انہوں نے۔ لیکن کتابوں میں مذکور ہے اور کہ جب اس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، عقیدت مند، آپ سے محبت کرنے والے، انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی کسی چیز کو دل چاہ رہا ہو؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں خواہش تو ہے۔ کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش یہ کہ کاش اس وقت میرے قریب کوئی ایسا عالم دین بیٹھا ہو جو مجھے علم کی کوئی ایسی بات بتائے جو سیکھنا مجھ سے رہ گئی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے سیکھنے کے شوق میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے اور کہا کہ بھلے اس کے لیے مجھے کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے، قرنوں کیوں نہ چلنا پڑے، کتنا ہی کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ تو اس سے علماء فرماتے کہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا سنت ہے، اور علم کے حصول کا شوق ہونا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور ان کی فطرت اور ان کا مزاج ہے۔ اور علم کی زیادتی چاہنا یہ فطرت سلیمہ اور نیکی اور بھلائی پر مبنی خواہش ہے کہ علم سیکھنے کا شوق کسی کے اندر پایا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کے گھر چل کر جانا یہ علم کے آداب میں شامل ہے۔ اب آج کل تو جو دنیا داری کے معاملات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بھائی ٹیوشن پڑھانے گھر پہ آتا ہے ٹیچر، لیکن میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج بھی دینی مدارس کے طریقۂ تدریس میں اور اسکول کالجز کے طریقۂ تدریس میں جو بڑا فرق پایا جاتا ہے نا، اس میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک چیز کہ جو بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے وہ مسجد یا مدرسے جاتا ہے، گھر استاد کو نہیں بلاتا، جاتا ہے، اور جب جاتا ہے نا تو اپنے بستے کو سینے سے لگا کے لے جاتا ہے۔ اور اسکول کے طالب علم، کالج کے طالب علم ٹیوشن کے طور پر جو پڑھتے ہیں وہ عام طور پر استاد کو گھر میں بلا کر پڑھائے جاتے ہیں، ٹیوشن جو ہوتی ہے پرائیویٹ جو پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اسکول جاتا بھی ہے تو وہ بستہ پیٹھ پر لاد کر لے جاتا ہے۔ بڑا فرق ہے یہ، بہت واضح فرق ہے یہ۔ اور اس سے بھی بڑا فرق یہ ہے کہ آج بھی دینی مدارس میں ایسا ہی ہے نظام تعلیم۔ کیا کہ اسکول کالجز میں، کیونکہ میرا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہے، ہائی اسکول میں میں بھی ٹیچر ہوں، تو اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیریڈ لگتا ہے، بیل بجتی ہے، تو جو استاد اس سبجیکٹ کو پڑھا چکا ہوتا ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے، اور اب جس استاد نے اگلا سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے وہ کلاس میں آتا ہے۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دینی مدارس میں ایسا نہیں ہوتا۔ دینی مدارس میں بھی پیریڈ ہوتے ہیں، لیکن دینی مدارس میں پیریڈ ہوتے ہیں تو استاد اپنی مسند پر بیٹھا رہتا ہے، کلاس پوری جاتی ہے دوسرے کمرے میں۔ دینی مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس پوری جاتی ہے دوسرے کمرے میں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے، سبجیکٹ وائز وہ کلاس پوری چل کر جاتی ہے۔ اس سے مقصود استاد کا احترام، اس کا ادب، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی حلاوت اور علم کا حقیقی فیض اسی کو نصیب ہوتا ہے جو استاد کا
کتاب کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، استاد کا بھی ادب کرے اور کتاب کا بھی ادب کرے، اس کو علم کی حلاوت اور علم کا حقیقی فیض نصیب ہوتا ہے۔ الغرض اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد کے پاس چل کر جانا، چاہے اس کے لیے مشقت ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، یہ، اور اس میں پھر ایک بات جو اور آگے چل کر پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو آپ نے توشہ بھی ساتھ میں لیا، کیونکہ سفر طویل تھا، تو ساتھ میں کھانے پینے کا اہتمام اپنے ساتھ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی سفر میں اپنے ساتھ توشہ رکھنا، اسباب سفر ساتھ لینا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے سے بچنے کے لیے اور کسی پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے اگر توشہ ساتھ رکھا جائے، اسباب سفر ساتھ رکھے جائیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں کسی کو ساتھ لینا اکیلے سفر کرنے سے بہتر ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ جب بھی آپ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سفر اکیلے کرنے سے کسی کو ساتھ لے کر کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اس کی اپنی فضیلت اور اپنی برکت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر وہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت مبارکہ میں، فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ جب اس مقام پر پہنچے، ایک چٹان تھی، وہاں پر آرام کرنے کے ارادے سے یہ دونوں حضرات آرام فرما ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو کہ کسی برتن میں موجود تھی بنی ہوئی، وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی، اور پانی میں راستہ بن گیا اور مچھلی اس میں داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یہ جاگ رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا، لیکن اس دیکھنے کے بعد ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہچان یہ بتائی تھی کہ وہاں پر ملاقات ہوگی ان سے، تو یہ بتانا بھول گئے، لہذا رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی، مچھلی چلی گئی سمندر میں، اور حضرت خضر علیہ السلام بتانا بھول گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، آگے بڑھے، کچھ تھوڑا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ بھئی صبح کا ناشتہ لاؤ، چلو بھی اب ناشتہ کرتے ہیں، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، یعنی اب تھک گئے ہیں، بھوک کا غلبہ ہے، کچھ آرام کر لیا ہے ہم نے، اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اچانک جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تو فرمایا قال رأیت
اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. بولا بلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھلایا کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی. کیسی عجیب بات ہے. اب ان کو اچانک یاد آیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور مجھے آنکھ کھلتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، اور اس بھولنے کی نسبت آپ نے شیطان کی طرف فرمائی کہ بھئی شیطان نے مجھے بھلا دیا. یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہاں پر پتھر کی ایک چٹان تھی اس مقام پر جہاں پر یہ دونوں دریا ملتے تھے، اور اس چٹان کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اس فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کا وہ مقام تھا، اس فضا میں اللہ تبارک نے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ اس آب حیات کے پانی کی نمی جس مردہ چیز کو لگتی تھی وہ زندہ ہو جاتا تھا، لہذا مچھلی زندہ ہو گئی. یہی پہچان اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی. تو ان دونوں بزرگوں نے وہاں آرام کیا تھا اور بھنی ہوئی مچھلی ناشتے کے لیے ساتھ تھی. وہ جو پانی کی نمی، اس کو ہوا میں جو پانی کی نمی موجود تھی وہ اس کو پہنچی آب حیات کی، تو وہ زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی اور پانی میں محراب بن گئی. تو یوشع علیہ السلام کیونکہ بیدار، آپ نے بتایا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ استاد طالب علم کو جو کچھ بھی پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھانا ظاہر ہے کہ تدریس کا ایک عمل ہوتا ہے. اس میں طالب علم کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے، اور اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے استاد کا. اور یہ بھی کہ علم صرف کتابوں سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی علم آتا ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک لوہار ہوتا ہے نا، اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا آ جائے تو وہ اپنی صلاحیت اور اپنے ہنر سے اسے اوزار میں تبدیل کر دیتا ہے. چھری بنا دے، ہتھوڑی بنا دے، پیچکس بنا دے. جس طرح ہمارے لیتھ مشین کا کام ہوتا ہے نا، بھی وہ لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے فن سے اس کو بناتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ جب لوہے کے ایک ٹکڑے کو استاد یعنی فن والے کا ہاتھ لگے اور وہ اوزار بن جائے، یعنی نہایت قیمتی ضرورت کی چیز بن جائے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے علم خصوصی عطا کیے جاتے ہیں، ان کی صحبت کے فیضان سے، ان کے وجود کی برکت سے بندوں کو جو نفع پہنچے اس کو کوئی الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو. تو یہ یعنی اگر کوئی معمولی آدمی اللہ کے کسی نیک محبوب برگزیدہ بالخصوص انبیاء ان کی صحبت کو پا جائے تو پھر یقینی طور پر وہ بھی صلاحیتوں کا حامل بن جاتا ہے. تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا علم تھا نا، یہ علم شریعت نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، آپ تو خود صاحب شریعت نبی تھے، بلکہ یہ علم طریقت تھا. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، یہ علم طریقت تھا. اور علم طریقت اور علم شریعت میں یہی فرق ہے کہ علم شریعت کتاب سے پڑھایا جاتا ہے، اور علم طریقت جو ہے وہ صحبت سے، تربیت اور فیض کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے ان دونوں اوصاف کا ذکر کیا ہے.
رب کائنات نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا محبوب انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام اپنی نگاہ اور صحبت کے فیض سے لوگوں کے باطن کو پاکیزگی بھی عطا کرتے ہیں. علم طریقت ہے. اور کتاب اور سنت کی تعلیم انہیں عطا کرتے ہیں، یہ علم شریعت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ساری کائنات کے نبی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ساری کائنات، سارے روئے زمین اور ساری مخلوق کے نبی ہونے کا شرف اور اعزاز اللہ نے صرف حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس سے حضور علیہ السلام سے پہلے خصوصاً بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ بنی اسرائیل ہی کے لیے، حتیٰ کہ بسا اوقات ان کا ملک بھی متعین ہوتا تھا، بسا اوقات شہر بھی متعین ہوتا تھا، بسا اوقات قوم متعین ہوتی تھی، صرف اس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ شان تو حضور علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام سے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے دنیا کے سارے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. یہ شرف اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا. تو کیونکہ علم شریعت اور علم طریقت یہ دو الگ الگ علم کے شعبے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ علم شریعت کے نہیں بلکہ علم طریقت کے عالم تھے، جو علم لدنی تھا ان کو. تو حضرت خضر علیہ السلام کے مقام کی یہ تاثیر تھی، ان کی موجودگی کی یہ تاثیر تھی کہ اور وہ چشمہ جس کو آب حیات کہا جاتا تھا اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ اس کی فضا زندگی عطا کرنے والی. تو اس سے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوئے، جب ان کا مقام اس برکت کا حامل ہے کہ مردوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کے امام، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اور امام المرسلین ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مقدسہ کی برکت سے مدینہ طیبہ کو اور اس شہر مقدسہ کو جو برکت اللہ نے عطا فرمائی اس کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ بھئی ظاہر ہے رتبے اور درجے میں تو حضرت خضر علیہ السلام کا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سرکار کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ سرکار تو سارے نبیوں کے امام ہیں. تو اس سے یہ عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے، جو لوگ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جیسے باقی سارے شہر ہیں ویسے مدینہ پاک بھی ایک شہر ہے، تو ایسا نہیں ہے. سرکار کا وہاں تشریف فرما ہونا اسے دنیا کے باقی شہروں سے ایک امتیاز عطا کرتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے مقام کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں پر، اور حضرت یوشع نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذلک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہمیں چاہیے تھا، یعنی وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں. تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے، یعنی جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے، تاکہ واپس اسی چٹان تک پہنچ جائیں. وہاں پر لوٹے کیونکہ اس بنی ہوئی مچھلی کا جانا ہی ہماری منزل تھی، پہچان یہی تھی کہ اس جگہ پر ہمیں ملیں گے وہ، لہذا یہ وہاں پر پہنچے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی. لہذا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب یہ لوٹ کر آئے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. یہ علم لدنی، من لدنا علما، طریقت کا علم، تصوف کا علم. یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہے
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں فرمایا. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ارشاد فرمایا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام بیان فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام کا نام تھا بلیا بن ملکان اور آپ کی کنیت تھی ابو العباس. اور خضر یہ آپ کا لقب ہے. کیوں یہ لقب ہے آپ کا؟ اس لیے کہ عربی زبان میں خضر کہتے ہیں ہرے رنگ کو، گنبد خضرا کہتے ہیں نا، ہرا گنبد. تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جس زمین پر قدم رکھ کر اٹھاتے ہیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے وجود میں برکت رکھی ہے. تو اس اعتبار سے پھر آپ کو خضر کہا جاتا ہے. وہ خضر مشہور ہے لوگوں میں، لیکن خضر لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا. فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا. یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے اور ان کے نویں پوتے تھے. یعنی نوح علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے نویں دادا ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. اور بعض مفسرین کا اس میں یہ قول بھی ہے، اگرچہ اختلاف کے ساتھ ہے، کہ 4 انبیاء کرام قیامت تک کے لیے حیات ہیں، یعنی حیات دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ، حقیقی حیات کے ساتھ. فرمایا اس میں سے 2 زمین میں اور 2 آسمانوں میں. جو 2 آسمانوں میں ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جو 2 زمینوں میں ہیں ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے ایسا. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے تذکرے بہت سارے محدثین اور علماء نے بیان بھی فرمائے ہیں. خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا واقعہ غنیۃ الطالبین شریف میں ارشاد فرمایا ہے. الغرض اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے انہوں نے ایک بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی یعنی ایسا علم جو استاد کے بغیر، کتاب کاپی کے بغیر، براہ راست اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے. علم لدنی اکثر انبیاء کرام کا علم لدنی ہی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کی اس بحث میں اپنی رائے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی، علماء میں یہ بحث ہے. بعض علماء نے آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا کہ نہیں، آپ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار اس دلیل کے ساتھ کیا جو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم لدنی سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی کے اختیار کرنے کے لیے سفر کا اختیار کرنا ہے، اسی کو دلیل بنایا. اور آپ نے فرمایا کہ نبی غیر نبی کی شاگردی نہیں کر سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی تو صاحب وہی ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر نبی کی شاگردی، ہاں نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاگرد ہوئے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے. تو نبی کا شاگرد تو ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کا سورس آف نالج، حصول علم کا جو ذریعہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہی. لیکن نبی دنیاوی کسی استاد کا، جس نے دنیاوی کسی استاد سے علم سیکھا، وہ شاگرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیاوی علم تو ناقص ہوتا ہے. کامل علم جو ہے اور حقیقی علم جو ہے وہ تو وہی ہے جو علیم ذات جو کہ اللہ کی ہے اس سے ملتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے
نبی ہونے کا قول کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے، اور اس پر دلیل یہ قائم فرمائی کہ فرمایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شاگردی اختیار کی، اور نبی غیر نبی کی شاگردی اختیار نہیں کر سکتا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ الگ قوم کے نبی، یہ الگ قوم کے نبی، ان کا بھی ذریعہ علم کا جو ہے وہ بھی وہی ہے، اور ان کا بھی ذریعہ علم کا وہ بھی وہی ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شریعت کے علم کے حامل ہیں، لہذا آپ کے لیے حصول علم کا وسیلہ ہوا یعنی وہی، اور علم لدنی ہوتا وہ ہے جو براہ راست عطا ہوتا ہے، یعنی جس میں فرشتے کی بھی بیچ میں ذریعہ اور وسیلے کے طور پر شرکت نہیں ہوتی، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، عطا کردہ علم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم لدنی ہے، کتاب، کاپی، سبق، تحریر، تدریس کا مرحلہ، اس سے یہ چیز آزاد ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ علم شریعت نہیں تھا، کیونکہ اگر علم شریعت ہی کی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام بسبب نبی ہونے کے، بسبب صاحب وحی ہونے کے، کسی سے علم شریعت حاصل کرنے کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو عطا فرما دیتا، وہ علم سیکھنے کے لیے کیوں بھیجتا؟ لہذا یہ علم جو تھا یہ علم طریقت تھا، اور اکثر نبیوں کا علم لدنی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں علم شریعت یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرماتا ہے تاکہ وہ بندوں کو کتاب کے ذریعے تعلیم بھی عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کبھی اپنے درس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی زمین پر تشریف فرما ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، اپنی خطا کا اعتراف کیا اور توبہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو ہم نے سکھا دی آدم کو کچھ کلمات، تو اس نے ہماری بارگاہ میں ان کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ تو وہ جو تلقین کی اللہ نے کلمات کی، اس کا اظہار حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں تجھے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم نے کیوں کر جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تو میں نے ان کو یعنی جسمانی طور پر تخلیق بھی نہیں کیا ہے، کیسے جانا تم نے؟ اب جواباً حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال، جب تو نے میرا اپنے دست قدرت سے پتلا تیار کیا اور مجھ میں اپنی روح داخل فرمائی، اور روح کا جسم سے تعلق ہوا، اور میرے کانوں نے سننا اور آنکھ نے دیکھنا شروع کیا، آنکھ کھلی میری، تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بس میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، یہی وہ ہستی ہے جو ساری مخلوق میں اور ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آنکھ کھلتے ہی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لینا، یہ ان کے لکھے پڑھے ہونے کی دلیل ہو گئی نا، لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے کلاس تو کوئی ہوئی نہیں، تدریس کا عمل ہوا ہی نہیں، ایجوکیشنل پروسیس جو تھا وہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن تو یہی ہے علم لدنی کہ جو اللہ تبارک و تعالی بس اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ تو کیونکہ یہ علم لدنی بغیر کاپی کتاب اور بغیر پریکٹیکلی تدریس والے مرحلے کے ہوتا ہے، تو یہ اس کی ترسیل بھی پھر ایسے ہی ہوتی ہے، اس کی ترسیل بھی، اس کی منتقلی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میخار کو پینے کی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا محبوب انہیں پاک کرتا ہے، یہ حضور کی نگاہ کا فیض تھا، یہ حضور کی صحبت کا فیضان تھا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم ایک علیحدہ باقاعدہ ایک شعبہ تھا۔ اس موقع پر میں
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روم کے ایک بہت بڑے محدث دریا کے کنارے اپنے طلباء کو حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ روم کے بہت بڑے محدث اپنے طلباء کو حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، حدیث لکھی ہے کتابوں میں، وہ پڑھا رہے ہیں ان کو۔ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں نہر کے کنارے درخت کے نیچے، وہ پڑھا رہے ہیں طلباء کو۔ اچانک ایک مفلوق الحال شخص وہاں سے گزرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول مٹی میں لباس اٹا ہوا ہے۔ گزرتے گزرتے اچانک وہ استاد کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ استاد کو یہ مداخلت بھی ناگوار گزرتی ہے اور اس شخص کے حلیے کے اعتبار سے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلا وجہ تنگ کرنے آ گیا بھئی ہمیں، مجذوب ہے، کون ہے؟ تو کہا بھائی تم اپنا کام کرو، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے تو استاد تو حدیث پڑھا رہا ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیا کہ بھئی چلو اپنا کام کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے سمجھنے کا کام نہیں ہے، جاؤ۔ تو وہ مجذوب 2 قدم آگے بڑھا اور پھر پلٹا واپس۔ تو وہ جو بینچ یا ڈیسک رکھی ہوئی تھی جس پر کتابیں رکھی ہوئی تھی استاد کی، قلمی نسخے ہوتے تھے اس زمانے میں، پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے نا، اس نے جان بوجھ کر اس ڈیسک کو ہاتھ مارا اور نہر میں گرا دیا۔ اب تو استاد کا جو حال تھا وہ پوچھنے جیسا تھا، ظاہر کتابیں ضائع کر دیں، قلمی نسخہ تھا پانی میں گر گیا، سب ختم ہو گیا۔ گریبان پکڑ لیا اس نے، استاد نے، اس مجذوب کا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا یہ؟ اب وہ مجذوب بالکل اپنی کیفیت میں ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ کیونکہ بڑے عالم دین بھی تھے تو ظاہر ہے کہ کوئی بالکل بازاری حرکت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن بس اتنا ہی غصہ تھا کہ اس کا اظہار ہو گیا، چھوڑ دیا گریبان ان کا۔ تو اس مجذوب نے کہا کہ بھئی پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے کر کیا دیا ہے؟ کہنے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے تم نے کتابیں میری ضائع کر دی۔ تو اس مجذوب نے نہر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں واپس نکال کے رکھ دیں، بالکل خشک، پانی نے کتابوں کو خراب نہیں کیا تھا، بالکل خشک تھی ساری کتابیں، نکال کے اسی بینچ کے اوپر واپس رکھ دیں۔ کہا بھئی یہ لو اپنی کتابیں، بس۔ اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس عالم صاحب کا کیا حال ہوگا۔ یہ رکھنے کے بعد کتابیں رکھ کے وہ مجذوب واپس جانے لگے تو یہ عالم صاحب ان کے پیچھے دوڑے اور ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا بھئی یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا بھئی اگر وہ میرے سمجھنے کی بات نہیں تھی تو یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، میں نے بھی تو تم سے یہی پوچھا تھا کہ بھائی کیا پڑھا رہے ہو، تو تم نے کہا تھا بھئی آپ کا کام نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، تو یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہی سمجھنا ہے کیونکہ وہ تو سب سمجھا ہوا ہے۔ پھر یہ ان کے پیچھے لگ گئے، 8 سال ان کے پیچھے ہی لگے رہے۔ پھر 8 سال کے بعد پتہ ہے کیا اعلان کیا؟ کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے اور 8 سال کی خدمت کے بعد دنیا میں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ تصوف اور طریقت میں بھی اور علم شریعت میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہتے ہیں میں مولوی تو بنا ہوا تھا لیکن جو مولائے روم بن گیا نا، میں روم کی پہچان بن گیا میں، فرمایا یہ کیسے ہوا؟ تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے نتیجے میں ملا۔ تو یہ جو علم لدنی ہے نا، یہ اس کی تقسیم بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی یہ قلم دوات کتاب کاپی کلاس اور تدریسی عمل اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو بس صحبت کا فیض،
یہ ایسے ہی نہیں صحابہ کرام بیٹھ گئے تھے صفہ چبوترے پر اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقامات عطا فرمایا اصحاب صفہ کو، ظاہر ہے ان کا مقابلہ اور موازنہ قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا عالم نہیں کر سکتا حضور کی فیض کا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علم کے حصول کے لیے ان کی طرف گئے تھے وہ علم لدنی تھا، علم تصوف تھا، علم طریقت تھا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنی بارگاہ سے علم خصوصی، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس شرط پر، یعنی اس وجہ سے، اس لیے کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ انہوں نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم آپ مجھے عطا فرمائیں، وہ میں آپ سے حاصل کروں، سیکھوں، اس لیے میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کا استاد کے ساتھ رہنا، زیادہ سے زیادہ اس کی صحبت کا اختیار کرنا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شاگرد کا استاد کی خدمت کرنا، کیونکہ ساتھ رہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا خادم بن کے رہوں گا۔ پھر ظاہر ہے کہ خادم اور خدمت یہ دونوں تقاضۂ ادب کرتے ہیں، تو استاد کے ادب کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ نبی کی علم طریقت سیکھنے کے لیے نبی کی شاگردی کرنا، اس کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، خاص طور پہ علم طریقت سیکھنے کے حوالے سے۔ لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواباً کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، گزارا نہیں ہے تمہارا ہمارا۔ تم علم شریعت والے آدمی ہو، فتویٰ لگاؤ گے، ظاہر ہے شریعت کا تقاضا ہے نا، غلط دیکھ کر جو آنکھ سے دکھ رہا ہے اس کو غلط بولنا، ہاتھ سے روکنا، ظاہر علم شریعت ہے یہ، اور صاحب شریعت جو ہے وہ اپنے اس علم کی تکمیل کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اور آپ نے اس علم ہی کے نتیجے میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، نہیں چل سکے۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ جو انہوں نے کہا تھا بعد میں نہیں چل سکے، ساتھ میں علیحدگی ہوئی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، یعنی مجھ سے تو ایسے معاملات ہوں گے جو آپ کے پاس موجود علم کے منافی ہوں گے۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس علم شریعت ہے، تو میرے جو کام ہوں گے جب آپ اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھیں گے تو جو رب نے آپ کو علم عطا فرمایا اس کی روشنی میں ظاہر ہے آپ کو اعتراض ہوگا، ٹوکیں گے، آپ بولیں گے۔ لہذا آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی پہلے ہی، کیونکہ علم ظاہر کا نام شریعت ہے اور علم باطن کا نام طریقت ہے، اور وہ اسرار ہیں، رموز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے امام تھے، لیکن خضر علیہ السلام علم طریقت کے ماہر تھے۔
اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے وہ بظاہر شریعت کے مخالف ہی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر اعتراض کرنا بالکل صحیح اور درست تھا، ظاہری علم شریعت کی روشنی میں بالکل صحیح تھا۔ یہی بات انہوں نے پہلے سے بتا دی تھی کہ بھئی ایسا ہوگا کہ آپ سے صبر ہوگا نہیں، آپ رکیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کا خلاف نہ کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب آپ کو عطا فرمایا کہ میں اپنے نفس پر قابو رکھوں گا، اپنے آپ کو روکوں گا، صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد اپنے علم خصوصی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اندازے اور تخمینے کی بنیاد پر تھا کہ بھئی صبر کرنا کیا مسئلہ ہے، میں صبر کر لوں گا۔ اس ہی لیے آپ نے انشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا، یعنی اگر اللہ کی حکمت یہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ چاہے گا۔ خضر علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کا علم یقینی تھا، انہیں تو پتہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی آپ نے بھی ظاہر کر دیا اس بات کو کہ یہ تو اللہ کی، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مرضی اللہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پوچھئے گا نہیں، سوال مت کیجیے گا، یعنی اعتراض مت کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں، یعنی میں خود کسی بات کی وضاحت کروں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نظر میں اگر میرا کوئی کام جو علم آپ کے پاس ہے، علم ظاہری اور شریعت، اس کے منافی بھی ہو تو آپ اس پر اعتراض مت کیجیے گا، آپ صبر کیجیے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد حاکم ہوتا ہے، کیونکہ حکم پر عمل کرنا اس کا مطلب استاد حاکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اور اسی لیے اس کا ترجمہ علماء نے یہی فرمایا کہ فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور فرما برداری کرو ان کی جو تم میں حکم بتانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ حکمران نہیں ہیں لوٹنے گھسوٹنے والے، بلکہ اس سے مراد ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں تک پہنچانے والے، یعنی علماء فقہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فرما برداری، وہ حاکم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رسول کا حکم بتا رہے ہیں، ان کا حکم ماننا ویسا ہی واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، اس لیے کہ جو حکم وہ بتا رہے ہیں بنا نہیں رہے۔ علماء حکم بناتے نہیں ہیں، علماء حکم بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول کا یہ فرمان ہے، تو کیونکہ وہ فرمان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، لہذا ان کی فرما برداری کرنا در حقیقت اللہ ہی کی فرما برداری کرنا ہوتی ہے۔ تو یہی بات یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ بھئی اگر میرے ساتھ آپ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات پر سوال مت کیجیے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام پر ان کی شریعت کی اتباع لازم نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے، حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نہ امتی تھے اور نہ ان پر ان کی اتباع لازم تھی، کیونکہ وہ ان کے نبی بھی نہیں تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور خضر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ خود نبی تھے، یعنی اس سے بھی دلیل پتہ چلی کہ نبی تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ جیسا حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا،
اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آتا تو حضرت خضر علیہ السلام کو حضور کی اتباع کرنی پڑتی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے تمام انسانوں کے نبی ہیں، جیسا میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے بھی آپ فرما دیجئے اے دنیا کے سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو خضر علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع لازم نہیں تھی، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ توریت کا ایک نسخہ مطالعہ فرما رہے تھے اور سرکار کے چہرے پر ناگواری ہوئی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر آج خود موسیٰ بھی ہوتے، یہ تو توریت ہے نا جس میں تعریف ہو چکی ہے، خود موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا چارہ نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں، یعنی اس میں بطور نکتہ بطور تفسیر یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ تھا، اگر حضور کے ساتھ ہوتا ایسا واقعہ تو خضر علیہ السلام کو حضور کی اتباع کرنی پڑتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ان پر لازم نہیں تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے وہ علم شریعت نہیں تھا بلکہ علم طریقت تھا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو وہی فرما دیتا، یعنی اگر شریعت کے احکام ہوتے تو، اور حضرت خضر کے پاس نہ بھیجتا، نیز حضرت خضر اشارات سے اس کی تعلیم نہ فرماتے بلکہ عبارات سے اس کی تعلیم فرماتے۔ شریعت کا علم عبارات سے ہوتا ہے، کتاب اور حکمت سے ہوتا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ علم طریقت تھا۔ دوسرے یہ کہ علم طریقت زبان سے نہیں بلکہ صحبت اور نظر سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ لدنی علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبیوں کو بغیر عمل تدریس کے، بغیر ذریعے اور وسیلے کے براہ راست وہ علم عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ایک معاہدہ ہو گیا اور پھر یہ سفر شروع ہوا۔ معاہدہ کیا ہوا کہ بھئی آپ میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ بھئی میں صبر کروں گا اپنے آپ کو روکنے کا، اگر اللہ نے چاہا تو میں رکا رہوں گا، صبر کر لوں گا میں۔ اس معاہدے کے تحت پھر ان کا یہ سفر شروع ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، کیونکہ تصوف و طریقت کا علم سیکھنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے جو شاگرد تھے نا ان کو کہتے ہی صحابی ہیں، صحابی لفظ بنا ہی صحبت سے، صحابی لفظ بنا ہی صحبت سے، کہ حضور علیہ السلام کی صحبت نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ بھئی میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے نا، غیر صحابی اور پاڑ کے برباد سنا خیرات کر کے اس کی برابری نہیں کر سکتا، کہ مقام اللہ نے ان کو حضور کی صحبت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت اس کمال کی حامل ہے تو جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ساری کائنات کے معلم بھی ہیں اور جو ساری انسانیت کے رسول اور نبی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی شان اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں تک کی میں نے بات عرض کر دی، اب انشاءاللہ اس سے آگے پھر سفر کی تفصیلات ہیں، جو کہ لگاتار کچھ واقعات ہیں جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور آپ نے سوال کر دیا، اور پھر 1، 2 اور 3 کے بعد پھر ان میں علیحدگی ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی آیات میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ان مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و تکریم نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز کو بسر کرتے ہوئے سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔